خاص طور سے کووڈ کے بعد اور جب سے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہوا ہے، جی ایس ٹی آیا ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے ریزیڈینشل اسکول بھی کھولے ٹیمرس میں، اس میں بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ کل مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں، کوئی غیر نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اور وہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہوگی۔ اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور میں ان طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے، میری اس بات کا، کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کی کامیابی کے راہوں میں کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یقیناً اچھا انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں ایسے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10th پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایم سیٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے ایم بی اے ایم سی اے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہرگز فکر مت کریے کہ یہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اگر صرف 3% مسلمان اگر گریجویٹ ہوں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یقیناً حکومتیں ہیں جو ہم سے ناانصافی ہم سے کرتی ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کو جستجو کرنا ہے۔ اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ وہ خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی۔ ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے بابا کے پیسے ملے، انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچیوں کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری ملنے کے سر پہ ایک ٹوپی پہنتے، وہ آپ دیکھے ہوں گے جس کو ڈگری ملتی ہے جبہ پہنتے اور ایک 4 کونی ٹوپی رہتی۔ وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ 4 کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے، وہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ تو یہ ہم دنیا کو دیے ہیں اور ہم ہی اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنیادی تعلیم، یہ 10th کلاس ایک بہت بڑا ایک بنیاد ہے۔ یہاں سے آپ کامیابی حاصل کر لیے تو اس کے بعد انٹر دیکھتے دیکھتے 2 سال نکلتے، پھر پروفیشنل کورسز، پھر گریجویشن۔ کوشش کرنا ہے، اور جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے آپ اپنے حقوق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے کیا حق ہیں؟ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کیسے ناانصافی کا مقابلہ کریں گے؟ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور عالم، اللہ فرما رہا ہے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جہالت کے خاتمے کے لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے دے۔ اس علم کی بدولت ان کو بادشاہت بھی ملی اور دولت بھی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ مال خرچنے سے مال ختم ہو جاتا، علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرنا پڑتا، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت آپ کو محکوم بنا دیتی ہے اور علم آپ کو حاکم بناتا ہے۔ تو اس لیے حاکم بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے۔ قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں گے۔ اگر آپ آج نہیں پڑھیں گے، تعلیم ترک کر دیں گے، نہیں بس ہے 10th پڑھ لیے
بچی کو کرنا ہے، شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے یقیناً مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی، مگر تعلیم مکمل کروانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت کا یہ خواب تھا، سالار بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل سے۔ سالار نے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کالج بنا دیا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، B فارمیسی، ہاسپٹل مینجمنٹ، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں، مجلس دو دواخانے حیدرآباد میں چلاتی ہے، کام مجلس نے کیا۔ تو تعلیم کے میدان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے پورے ملک میں جو کام مجلس نے کیا کوئی بھی نہیں کیا۔ بعض پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، بعض کی آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، بعض کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، مگر جو طاقت آپ نے مجلس کو دی اس کا مجلس نے استعمال کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل تیار ہو جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1984 میں مجلس اتحاد المسلمین نے ناڈیلا بھاسکر راؤ جب تلگو دیسم سے نکل گئے تھے، ان کو نکالنے والے کانگریس پارٹی تھی، مجلس نہیں تھی۔ مجلس کیا کری؟ مجلس اس موقع کا فائدہ اٹھائی۔ سالار نے کہا کہ آپ کو ہماری تائید کی ضرورت ہے، بولو کیا کر سکتے تم؟ تو اس وقت ناڈیلا بھاسکر راؤ نے کہا کہ میں آپ کے MLAs کو اس زمانے میں 5 لاکھ بہت قیمت ہوتی تھی ایک MLA کی۔ 84 میں سالار نے کہا میرے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دو۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے بولے سالار آپ کیا بول رہے؟ بولے کاغذ کا ٹکڑا دو ایک۔ بولے کیا ہونا آپ کو؟ بولے ہندوستان کی دفعہ کی آئین 30 کے تحت دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کو اس بات کی اجازت دو آپ کہ میں اس وقت کے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولوں۔ تعجب میں تھا، بولے کیا بول رہے ہم آپ کو، آپ یہ بول رہے؟ بولے ہاں میرے کو یہ دے دو آپ۔ مجلس نے اس کو حاصل کیا۔ آج آپ دیکھیے ہم 2024 میں 84 میں میڈیکل انجینئرنگ کالج شروع کیا گیا تھا، آج ہم 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور 5000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کے نکلے، جس میں سے قریب 4200 سے قریب مسلمان ہیں، دلت بھی ہیں اس میں۔ ان کا ایک فنکشن حیدرآباد میں ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ہیں، امریکہ میں یہ لوگ جا کر وہاں کی شہریت حاصل کر کے وہاں پر امریکہ میں کم سے کم 700-800 ڈاکٹر ہیں ڈیکن میڈیکل کالج کے۔ وہ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی، اب جیسا بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجیز کا معاملہ آیا، یہ لوگ بنگلہ دیش جا کر ڈھاکہ میں کاکس بازار میں کیمپ لگا کر ان کی مدد کیے۔ دنیا میں کہیں بھی ریفیوجی کیمپ ہوتا تو یہ لوگ جاتے ہیں۔ اب سعودی عرب گلف میں ڈیکن میڈیکل کالج کے 300-400 ڈاکٹر گروپ بنائے، اور جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جس کو ایڈمیشن ملتا ہے مسلم اقلیت کو، ان کی فیس مدد کرتے۔ میرے کو پتا ہے کہ اس سال ہم لوگ 100 مسلم بچوں کی فیس کا انتظام کیے۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ دیکھیے سالار آج نہیں ہے دنیا میں، سالار چلے گئے، زمین میں چلے گئے، زمین ان کے جسم کو اپنی غذا بنا لی، مگر سالار جو کام کر کے گئے وہ صحابہ جاریہ کا کام مرحوم قائد نے کیا۔ تو میری آپ سے گزارش، اگر آپ نیک بنیں گے، قابل بنیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے، تو آپ کے ایک تعلیم یافتہ بننے سے صرف آپ کے گھر میں علم کے نور سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ ہاں مجلس کے مخالفین تھے، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ جب سالار میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج شروع کیے تو مجلس کے مخالفین بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ارے یہ صلاح الدین اویسی جذباتی تقریر کرنے والا، یہ ہمیشہ جذباتی تقریر کرنے والا، یہ شیروانی میڈیکل کالج کھولیں گا، انجینئرنگ کالج چلائیں گے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ حیدرآباد میں ہوئی تھی سرمایہ داروں کی، وہ سرمایہ دار اس وقت بھی مجلس کے مخالف تھے، آج بھی مجلس کے مخالف ہیں۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین کو پیسہ دیتے تھے، آج بھی دیے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سرمایہ دار کے گھر میں بڑی بریانی پکی،
اور بولے اویسی صاحب یہ بریانی ایسی ہے، اس میں اتنا ہم کیا وہ زعفران ڈالے، وہ پوٹلے کا گوشت ڈالے، وہ بہرحال بہت بڑی دعوت کیے. اور دعوت ہونے کے بعد سالار سگریٹ پیتے تھے. بولے بلائے کیوں میرے کو، بولو آپ. تو بولے دیکھو صلاح الدین اویسی تم یہ کالج نہیں چلا سکتے، آپ نہیں جانتے میڈیکل انجینئرنگ کالج، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں ہیں، خاندان ہے، پاندان ہے. بہرحال بہت بولے اپنے بارے میں، اپنے باپ دادا کا ذکر کرے. تو سالار بولے ٹھیک ہے، ایک وقت بتائیں گا تم لوگوں کو، میں چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا. اور سالار میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں، کم عمری تھی میری. سالار بولے ایک دن آئیں گا، تم لوگ آئیں گے اپنی اولاد کے ایڈمیشن کے لیے دارالسلام کو دیکھنا تم. سالار اٹھ کے چلے گئے اور گاڑی میں سالار اپنا وہ سگریٹ سلگا کر بولے کہ یہ لوگ میرے کو اپنے گھر بلا کر میری توہین کرے، اللہ میری عزت کی لاز رکھیں گا. اور میں دیکھا اپنی آنکھوں سے جب میں ایم ایل اے بنا، وہ تمام کے تمام لوگ سالار کے سامنے آ کے بولے کہ ہمارے یہ فلاں ہے، یہ ہے. سالار بولے یاد ہے، لو تم میرے پہ انگلی اٹھائے تھے. یہ کام مجلس کرتی ہے تو مخالفین مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کو نہ اسکول معلوم، نہ اسکول کی اینٹ معلوم، نہ اسکول کا بلیک بورڈ معلوم، ان کو ایک ہی معلوم، بس مجلس کے خلاف بولتے رہو، گالی دو مجلس کو. ارے تعلیم کے میدان میں جو مجلس نے کام کیا، یہ تعلیمی ادارے کس کے ہیں؟ میرے ہیں. میرے مرنے کے بعد متروکے کے طور پر میری اولاد میں نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. یہ قوم اور ملت کی امانت ہے. مجلس سے مخالفت اور حسد کیوں؟ کیونکہ مجلس تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چندہ لے سکتے. دے چندہ بابا، ان کے نام پہ دے دے، ان کے نام پہ دے دے. ارے ایک سکول تو بنا کے بتاؤ، ایک سکول میں بلیک بورڈ بنا کے بتاؤ، ٹیچروں کو رکھ کے پڑھا کے بتاؤ. مجلس اسپتال چلا رہی ہے، 2 اسپتال مجلس چلا رہی ہے حیدرآباد میں. اور یہ فارمولا سیاسی طاقت کا استعمال کا، سیاسی طاقت کا استعمال کا فارمولا، مسلمانوں کے اتحاد کو کیسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ کس نے دیا؟ ہندوستان کی سیاست میں مرحوم قائد سالار ملت نے دیا. بہت لیڈر آئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے، وہ بڑی بڑی باتیں کی، اپنی ذات کو مضبوط کر کے چلے گئے ہوں گے، مگر سالار نے کام کیا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بننا ہے، خوب طاقتور بننا ہے. انسان دولت سے طاقتور نہیں بنتا. مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں، جاؤں گا، بڑے بڑے دولت مندوں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر جب معلوم ہوتا ان سے گفتگو کرتے تو 5 منٹ میں معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس دولت ہے مگر علم کی دولت اس کے پاس نہیں ہے. تو علم حاصل کریے، یہ آپ کو طاقتور بنائے گی. اور اس سے باطل طاقتیں ڈرتی ہیں. جب کمزور طاقتور بنتا ہے تعلیم یافتہ ہو کر تو یہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہو گیا. اسی لیے آپ کو طاقتور بنانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ مجلس کے مخالفین جو آج تانڈور میں عبدالہادی کے خلاف ایک محاذ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے ادباً کہہ رہا ہوں، آج آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو میں بھولنے والا نہیں ہوں. مجلس کے کسی آدمی کے اوپر غیر ضروری اگر آپ تکلیف دیں گے، نہیں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو ہم لوگ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے غیر ضروری کے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ابھی دولہے بنے ہیں، دیکھتے دیکھتے ولی میں آ جاتا 28 تک، سمجھے نا. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں دولہا بن گیا. ہاں ہم بہت دیکھے، ہم بہت سے دلہوں کو دیکھے، سیاسی دلہوں کو بہت دیکھے، بہت سی حکومتوں کو دیکھے، بہت آئے بہت چلے گئے. ہم جہاں تھے وہاں ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے. تو اس لیے میری ادباً گزارش ہے ان لوگوں سے، بھائی صاحب مرد بنو، سیاسی طور پہ مقابلہ کرو. یہ کیا ادھر سے ادھر سے ایک آ کے ایک اینٹ ایک 2 پتھر پھینکنا. یاد رکھو عبدالہادی ایک شیر ہے، غیر ضروری کی شیر سے چھڑخانی نہیں کر لینا. اس کے بعد اگر انہیں پیچھے پڑ گیا تمہارے میرکنے نہیں آنا، میرکنے آپ نہیں آنا. اور ایسا ہی ہوا تھا بودھن میں، بودھن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، بولتے گیا مت کرو مت کرو مت کرو، مگر سنتے نہیں تھے. کیونکہ اقتدار کرسی کا جو زور ہوتا نا بڑا ہوتا ہو. آپ یہ جتنے غلطیاں کرتے ان سے پوچھو میاں تاریخ کیا ہے، بولتے نہیں بولتا. ارے کیا تاریخ ہے نہیں معلوم، تاریخ بھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ کرسی کا زور رہتا ان کو. ان سمجھتے ہوا میں اڑ رہا ہوں، بہت اڑتے ہوا میں نیچے آنا پڑتا.
नीचे जब आएंगे कहाँ बैठेंगे देख लो तुम। तो बहरहाल मेरे इतना ही कहना था आप लोगों से कि आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम का भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है और मैं आपका शुक्रिया अदा करने भी आया हूं। मैं जब MP बना 2004 में, आप तमाम की दुआओं और वोटों की वजह से अल्लाह ने मुझे कामयाब किया था। 2004 में, बल्कि उससे पहले 96 में सालार का पार्लियामेंट का इलेक्शन एजेंट मैं था, 98 में मैं था, फिर 99 में फिर इलेक्शन आया, आपने मरहूम कायद सालार को कामयाब किया। तो आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे पे, मैं उस एहसान को नहीं भूल सकता। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह हम आते रहेंगे, मजलिस को मजबूत करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मरहूम कायद की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ फरमाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठिए आप लोग। अब ये लाइन से आप लोग सामने आते आइए, सदर साहब के हाथ से आप आल यूनियन गेट लेते जाइए। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठो 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 आइए लाइन से आइए। कोई भी आते रहमान साहब ले लिए ना। हाँ पूरी ऊपर ऊपर जाओ बेटा, चलाओ जाओ नहीं जाओ, आइए नहीं जाओ, एक के बाद देखो आओ बेटा, ऊपर ऊपर आप तमाम को खाने का इंतजाम है मकान पे, खाना खा के जाइए आप लोग पूरे। आप हटो लाइन करें हटिए, बाजू बैठो आप लोग, बाजू बैठो, ये बाजू बैठो आप लोग, बाजू बैठो। पहले बच्चों को आने दो, पहले बच्चों को